السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو پڑوسی کا حق بتایا۔ ہمسایہ کو تحفہ دینا، ہمسایہ کو اذیت دینا، پڑوسی کو ایذا دینا یعنی تکلیف دینا، ان ساری چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا کتنا باعث عذاب ہے، اور جو لوگ اپنے پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو اب آئیے گا، جہنمی عورت اور جنتی عورت میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں عورت کا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات کرنے کا چرچہ ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یعنی ایک عورت بڑی نماز ادا کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، اور پورے شہر کے اندر اس کا بڑا چرچہ ہے کہ یہ عورت بڑی پرہیزگار ہے، بڑی متقی ہے، بڑی نیک ہے، صالحہ ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا پڑوسی اس کی زبان سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، یعنی وہ اپنے پڑوسی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر عرض گزار ہوا، فلاں عورت کم روزے رکھنے، کم صدقہ دینے اور نمازیں پڑھنے میں مشہور ہے، وہ نپیر کے ٹکڑے یعنی پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے۔ یعنی ایک عورت وہ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز بھی کم پڑھتی ہے، صدقہ بھی کم دیتی ہے اور روزے بھی کم رکھتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ یعنی جو کم روزے رکھتی ہے، کم صدقہ دیتی ہے، تو وہ عورت جنتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ پڑوسی کی درجہ بندی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ہدیہ کس کو بھیجا کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کو بھیجا کرو۔ یعنی جو گھر کے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ گھر کے زیادہ قریب ہے اس کو بھیجا کرو تحفہ۔ اچھا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق، یعنی رشتہ داروں سے کس طرح تعلقات رکھے۔ تو ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے جو خرچ کرو اس میں والدین، رشتہ داروں، نیامی، مساکین اور مسافروں کی بہتری کو مد نظر رکھو۔ جو نیکی تم کرو گے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے ارشاد فرمایا۔ رزق میں فراخی کا سبب یعنی رزق میں جو ہے وہ ترقی کا سبب کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، یعنی وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے طریقے سے ان سے پیش آئے۔
صدقہ کا زیادہ حقدار۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکینوں کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ یعنی اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو ایک صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور وہیں پر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے، آپ نے اس کو صدقہ دیا تو ایک تو صدقہ کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا۔ برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق قائم کرتا ہوں، مگر وہ بے تعلقی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان کی حرکتوں کو برداشت کرتا ہوں مگر وہ جہالت پر اتر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم انہیں گرم راکھ پھکار رہے ہو، اور تمہارے ساتھ تم جب تک ایسا کرتے رہو گے ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا کی طرف سے ایک فرشتہ رہے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی اگر کوئی رشتہ دار کے ساتھ تم صلہ رحمی سے پیش آتے ہو اور وہ جہالت پر اترا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہا ہے، برائی کیے جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور وہ رشتہ دار گھاٹے میں رہے گا، وہ رشتہ دار گھاٹے میں رہے گا اور بڑے نقصان میں رہے گا، اور وہ عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔